بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. اس وقت ہم سٹی پی وائی او کے آفس منڈی بہاولپور میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں سٹی منڈی بہاولپور پی وائی او کے صدر راجہ پال بھٹو اور ڈویژن گجرانوالہ پی وائی او کے نائب صدر سید حسین شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں. آج کی جو ہماری یہاں پہ میں اس کو بیٹھک کہوں گا، سٹنگ کہوں گا، نشست کہوں گا، وہ اس لیے بڑی زبردست ہے کہ یہ اوپن ہے. آج سید حسین شاہ کاظمی صاحب نے ایک پیپلز پارٹی کا چھوٹا سا کوئی ورکر ہوتا تھا، مر کھپ گیا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، جس کو راجہ ذوالفقار کہتے تھے، اس کو چیلنج کیا تھا کہ آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، آپ باتیں ساری کھل کر نہیں کرتے. تو اس بیچارے نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جو کلوانا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں. اور جو راجہ پال بھٹو صاحب ہے، ان دنوں تیل تو مہنگا ہے لیکن انہوں نے کافی 2-3 بالٹیاں یا کین مٹی کا تیل لے کر اس آگ پر ڈالا اور یہ آگ الاؤ بن گئی. تو اب یہ الاؤ آپ کے سامنے حاضر ہے. تو آپ دونوں میں سر جو کچھ کہنا چاہے کہیں. اچھا کوئی نہ کوئی کہے کیونکہ کیمرے بات یہ ہے میں رکھ لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا منڈی بہاولپور کے اندر اگر کوئی پروگرام مدر ونگ کرے تو وہ جائز ہے. اگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا یوتھ کرے اس کے اندر اگر ہم کسی مدر ونگ کو بلا لیں تو وہ ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا، اس کو کیوں بلوایا. جبکہ آپ کی شادیوں میں یہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ شادیاں جو ہے اس میں سیاست نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، شادیوں میں آپ یہ دیکھیں، آپ پارٹیوں کو دیکھ کر تو شادیاں نہیں ہوں گی. شادیوں میں تو پاکستانی کوئی بھی آ سکتا ہے، بلکہ جس کے غیر ملکی دوست ہے پاکستان سے باہر بھی وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اب آپ بات شادیوں کی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی یا مطلب پارٹی کی کرنا؟ رائے صاحب ہم اعتراض کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایک فرد واحد ہے جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے. جیسا کہ ہمارے کچھ ایسے عہدیداران جو ایک منٹ میں کون سا فرد واحد، آپ لفظ بولے ٹھیک ہے، وہ کون سا فرد واحد ہے جس کو میں تسلیم نہیں کر رہا؟ آپ بھی جانتے ہیں. نہیں آپ نام لینا مجھے پتا چلے. نہیں کون سا فرد واحد ہے کھول کے نام لو. نہیں فرد واحد کون سا ہے جس کو میں تسلیم نہیں کر رہا؟ دیکھیں نا میری بات سنیں، جیسے ہمارے ضلع کے اندر ضلعی صدر بنایا گیا عرفان یاسین صاحب کو، تقریباً پوری پیپلز پارٹی میں بھی شامل تھا. میری بات سنیں، کیا کوئی فرد واحد ہے جن کو میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے اندر میں بھی شامل تھا احتجاج کے اندر. ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جو بھی معاملات بنے اس کے باوجود ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. کہتے ہیں شادی کے اندر ہر بندے کو بلوایا جا سکتا ہے. جناب ہم اس بات کی اعتراض نہیں کر رہے، ہم یہ بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ضلعی صدر کو نہیں مانتے. ایک منٹ. اچھا جی بات یہ ہے، بات تھوڑی سی گھونگی ہے. اس وقت سوال اب آپ دونوں کریں گے اور میں جواب دوں گا. مجھے تو شک تھا پروگرام کرنے لگا تو میں نے سوال بھی کرنے جواب بھی دینے، لیکن نو پرابلم. اب آپ دونوں جو چاہے سوال کریں، میرے ساتھ سوال پھر کریں، میں جواب دیتا ہوں اور ڈائریکٹ، لیکن پھر کھول کے کریں جتنی ہمت سے آپ نے یہ پروگرام شروع کروایا. نہیں بالکل. تو مجھے اچھا مجھے وہ فرد واحد بچائے نا، لمبی باتیں چھوڑے، میں اس کا جواب دوں. آصف شیر باگڑ صاحب. ہاں گڈ. اچھا سب سے پہلی تو یہ بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی، ایز اے آصف باگٹ میں کون ہوتا ہوں کسی کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ ایک حقیقت ہے. اب آپ میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ڈویژن کا صدر یا ضلع کا صدر تسلیم نہیں کر رہا. نہیں، فیصلوں کو. ہاں جی. تو آج کل تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے دوسرا وہ عدالت کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن جناب ہم ایک پارٹی کے ہیں، ہم اپوزیشن میں اندر تو نہیں ہیں. تو پارٹی میں اگر جمہوریت ہو تو فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آپ فیصلوں کو جو غلط فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے آپ اس کو کس طرح ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اگر جو غلط فیصلوں کو بھی جو صحیح فیصلے اگر اس کے آپ خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر اگر آپ کے نزدیک کے جو ضلعی صدر بنا ہے وہ اس میرٹ کے اوپر نہیں بنا. ایک منٹ. اچھا شاہ صاحب تھوڑا سا آپ نے جو آگ لگائی ہے اور خاموش مات رہے کیونکہ اس کے پیچھے ٹوٹل آپ ہیں. یہ جو جھگڑے اور آصف باگڑ کا نام آ رہا ہے، کسی اور کا نام آ رہا ہے تو حسین شاہ کاظمی کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات آپ سیاست نہیں چلے گی کہ. اور میں یہ بات بتا دوں. اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے پھر؟ آصف بھاگٹ ہیں کہ غلط فیصلے یا ٹھیک فیصلے؟ دیکھیں جی ہم تو 3 سال سے ایک دوسرے کی حمایت ہی نہیں کر رہے اور آپ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں نا اگر آپ حمایت نہیں کر تو آپ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں؟ جب محنت نہیں کر رہے تو پھر مخالفت ہی کریں گے. نہیں نا کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی میں رہ کے پیپلز پارٹی کی مخالفت. اچھا لفظ پھر وہ آ گیا. مجھے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، جو بھی سوچتے ہوں ود باگٹ صاحب.
ایز اے آصف بھاگٹ ایز اے انسان میں اس کی مخالفت نہیں کرتا یا کسی کی بھی نہیں کرتا, خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے, میری ایک اپنی سوچ ہے, لیکن ایک رائے سے ایک نظریے سے میں کرتا ہوں. آصف بھاگٹ کے ساتھ میرا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے بھٹو کے نظریات کا, فلسفہ ہے بھٹو کا, پیپلز پارٹی کے طریقہ کار کا, اور وہ ہے میرا تو پیپلز پارٹی سے ہے, وہ بھاگٹ گروپ ہے. اور ماشاءاللہ آپ بھی دیکھیں بھاگٹ گروپ میں اب پچھلے دنوں میں مطلب آدھے سے زیادہ انہوں نے اپنے رشتہ دار اور عہدوں پہ بھرتی کرا لیا اور کاروباری ساتھی. کل آپ الزام لگاتے تھے پیپل پارٹی والے کہ نون لیگ کی آدھی کابینہ لاہور سے وہ جو میاں نواز شریف ہے ان کے رشتہ داروں کی ہے. لیکن جناب جو اس کے مخالف گروپ ہے اس کے بھی تو اپنے رشتہ دار ہیں صاحب. کس کے؟ جو مخالف گروپ ہے. کیا کون سا؟ جیسے پی ایس ایف ہے, پی ایس ایف کے اندر ایک دھڑا ہے, اس کے سارے جو ہے ان کے اپنے دوست ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, کوئی باہر کا بندہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی صرف خاندانوں کے اوپر رہ گئی ہے. جو ہم لوگ جیالے ہیں ہم پھر کدھر چلے گئے ہیں؟ ہمیں تو ویسے ہی مائنس کر دیں پھر پارٹی سے. سب سے پہلی بات تو یہ نہیں ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے پی ایس ایف سٹی کے صدر تھے, آپ پی وائی او کے صدر ہیں. چلو آپ صدر ہیں. ہاں جی یار لیکن آپ کا کامران ہاشمی نے کوئی نقصان کیا ہے؟ جو صدر تھا یار آپ کی اچھی انڈرسٹینڈ. تو پھر میری سنیں, اعتراض تھا نا مجھے. کیا؟ کیونکہ جس وقت پارٹی کا کوئی پروگرام ہوا تھا جو ہے نا کامران ہاشمی پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, وہ کسی کو اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتے تھے. اب مجھے ہاں نہیں اچھا ہو گیا. اچھا میں یہی کہتا ہوں پھر آصف بھاگٹ کا مسئلہ ہے, وہ کس کو برداشت نہیں کر سکتے, بلکہ وہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہی چھوڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں جی پاکستان پیپلز پارٹی شاہ صاحب جو آپ نے آگ لگائی آپ اس کو چلاتے ہیں, جو بھی انفارمیشن سیکٹری ہو آئے گا کوئی آئے نہ آئے وہ پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو میسج کرتا ہے, اس کا فرض ہے نا. اب ایک یونین کونسل کی جو انفارمیشن سیکٹری نہیں بن سکتا, اس کو ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکٹری بنایا, اس کو پتا ہے فلسفہ بھٹو کیا ہے, اس کو پتا ہے پیپلز پارٹی کب بنی تھی, اس کو پیپلز پارٹی کے نظریات کا پتا ہے. میں بات وہ نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں میسج کیوں نہیں آ رہی. ہم نہ جائیں کوئی اور نہ جائے, ہماری غلطی ہوگی نا. آپ کی جو اس کا کیا, اس کا مطلب ہے یہ تنظیمی ڈھانچے کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں اس کو چھوڑ دیں, اس کی جگہ میں ہوں, آپ ہوں یا کوئی بھی ہو. دیکھیں رائے صاحب اگر اس طرح کا یہ بات ہے, دیکھیں مجھے میسج آتے ہیں, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی کسی میٹنگ میں نہ جاؤں, لیکن مجھے میسج آتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں آ رہے تو ان کی غلط چیز ہے, میسج آنے چاہیے ان کے. دیکھیں میری بات سنیں, پارٹی ہے, ہمارے پارٹی کے اندر اختلاف رائے ایک جمہوریت کا حسن ہے, لیکن ہم لوگوں نے اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن نہیں, اس کو ہم نے بہت سورج شکل بنا دی ہے. آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی رائے صاحب, آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. اور سرخسور جی سید حسین شاہ کاظمی کا یہ سب, کیونکہ وہ بول نہیں نہ رہے, یہ ساری اس سے پہلے جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ کر رہے تھے, یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور خاص کر میں بھاگٹ گروپ کو بتا رہا ہوں, یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں, اس کا جو ہمیں تاؤ دیا ہے, یہ جو لاوا چلا ہے یا فلم بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ شاہ صاحب کی وجہ سے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ جبر سیاست تو نہیں نہ کرنے دیں گے ہم. بالکل جو سچ ہے سب سچ ہے. بالکل بالکل. سر آپ کو میں بات یہ بتاؤں, میں بات آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اختلاف یہ نہیں ہے, میں اس چیز کو دو دھڑے بھی ہوں تو جلسوں میں جانا چاہیے, پروگرام میں جانا چاہیے. یہاں پہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1967 سے لے کر آج سے 3 سال 4 سال پہلے تک, جب تک تھی, میں ڈسٹرکٹ آف منڈی بہاؤالدین کی بات کر رہا ہوں, تو ایک پارٹی کا دفتر ہوتا تھا. پارٹی کے دفتر میں جو 2-3 گھر آپس میں ناراض بھی ہوتے تھے, وہاں پہ یوم تاسیس ہے, بینظیر بھٹو کی برسی ہے, یا 4 اپریل ہے, یا 5 جنوری ہے, یا کوئی بھی دن ہے, یا 21 جون ہے بی بی سے شہید کا مطلب پیدائش کا دن ہے, یا بلاول بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہے, یا کوئی بھی آپ پروگرام رکھتے ہیں, تو اس پہ وہاں پہ سب بے شک ناراض ہوتے تھے, چلے جاتے تھے, بلکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر دیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ صدر کیونکہ بھاگٹ صاحب بن گئے, بھاگٹ صاحب نے سنا, میں تو آج تک نہیں گیا وہاں پہ, کوئی قلعہ شیلا بنایا سات سرے کے پاس, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پروگرام رکھتے ہیں, اب ان کے گھر میں. اب کیونکہ ہر اس ملک میں ہر کوئی عثمان بزدار رکھتا ہے, تو انہوں نے ایک ڈیمی قسم کا صدر وہ بنا لیا جو ان کا ذاتی چھوٹا موٹا کاروباری ہے, اور دیکھیں وہ ان کا عثمان بزدار ہے, لیکن وہ دفتر ان کا ہے, ٹھیک ہے, ذاتی ہے. بات وہی آ گئی, ہمیں نفسیاتی پرابلم ہے, ہم ناراض ہیں, کل نہیں جا رہے, راضی ہوں گے, مطلب جو جس کے ساتھ ہوتا ہے راضی ہوتا ہے چلا جاتا ہے. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں ان لوگوں میں نہیں, دھڑے بازی پارٹی, میں تو ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. یہ بھی بات قسمتی ہے, مجھے تو یقین کرے کوفت ہوتی ہے, میں تو اب اکثر پروگراموں میں اس وجہ سے نہیں جاتا کہ ہم نے پارٹی کی ایسی سیاست نہ سوچی تھی نہ کی تھی, مطلب مجبوراً پھنس گیا. اور یہ لوگ دوسرا جتنے عہدیدار ہیں, دوسرا آدمی کسی کے ساتھ نہیں جاتا, 1.5 انچ کی اینٹ بنائی ہوئی ہے, ہر آدمی ناراض ہے, اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں. جب میٹنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ جو سناتے ہیں, کہتے ہیں جی جن کے گھر کبھی بھی اس پارٹی کا جھنڈا لگا تھا ہم جائیں گے, اور بھائی جس کار کے گھر جھنڈا تھا آپ نے اتروایا ہے, آپ جائیں گے کیا, منائیں گے کیا, آپ تو بگا رہے ہیں. صاحب میں اس بارے میں میرے سے اچھی تفصیل بات بھی ہوئی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. اگر پارٹی کا دفتر ہوگا, دیکھنا میرا دفتر ہے, آپ میرے ساتھ ناراض ہیں,
تم میرا گھر جاتی ہے تو آپ نہیں جا سکیں گے جب آپ کی میری ناراضگی ہے، لیکن پارٹی کا دفتر ہوگا آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا، یہ جمہوریت کا آپشن ہے۔ لیکن ایسا میری بات سنیں، آپ کی بات میں اب مجھے بتائیں، اب جی پارلیمنٹ کا اجلاس بنی کالا میں رکھ لیں تو باقی لوگ کس طرح جائیں گے، یا بلاول ہاؤس میں رکھ لیں یا ادھر رائے بینٹ رکھ لیں تو کس طرح جائیں گے؟ لیکن ایسا میری بات سنیں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی اچھا ایک اور سوال شاہ صاحب آپ جواب دیں گے، پیپلز پارٹی کا ورکر غریب ہے، اوپر یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم جی بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، ہاں تے سان سو دے دیو تے سان ٹکٹ دیو تے کنجوس انہوں پیسے نہیں خرچ کرتے، پارٹی دا دفتر نہیں بنا دے۔ خدا دی قسم میں تسی دونوں دسو، آپ دونوں بتائیں، جب تک یہ بڑے لوگ صدر نہیں تھے پارٹی کا اپنا دفتر تھا یا نہیں تھا؟ جی رائے صاحب ادھر دیکھ کے اونچی آواز میں بولیں۔ رائے صاحب تہاڈیاں گلاں ٹھیک نے، لیکن جڑا نا اپنی آواز غصہ بات میں نہ کرو، جڑی سازش میرے خلاف کرنی بات کرو، پہلے اس بات کا مجھے جواب دے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل دفتر آپ ہم لوگ آپس میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم کیک بھی اکٹھے نہیں لاتے رہے یار، کئی دفعہ آپ کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہو میں نے ڈلوا دیا میرے پاس، لیکن ہم اپنا کام کرتے تھے پارٹی کا، بات کرنے، لیکن ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن پارٹی کے جتنے معاملات ہیں ان کا اپنا ایک دفتر، مطلب جی کہیں آپ اچھا رائے صاحب دفتر جڑا نا وہ بالکل ہونا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے، لیکن جڑا نا اور کوئی بھی اگے جس ٹائم نہیں لگتا تو اس ٹائم جس بندے دا ہاتھ پہ جاندا ہے وہ سامنے آ جاندا ہے، تو لہذا جڑا نا باگٹ صاحب دے مخالف کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا صدر دا بھی امیدوار نہیں ہے، کسی جگہ تے کوئی نہیں ہے، جس طرح ایک منٹ تھوڑی دیر پہلے آپ کو کس طرح پتا ہے باگٹ صاحب کے خلاف امیدوار صدر کا نہیں ہے؟ آپ کو گجرات ضلع کا پتہ ہے، آپ کو ڈویژن والا ضلع کا پتہ ہے، آپ کو سیالکوٹ ضلع کا پتہ ہے، آپ کو ناروال ضلع کا پتہ ہے، آپ کو افضل آباد ضلع کا پتہ ہے؟ نہیں باگٹ صاحب کس طرح ہے؟ باگٹ صاحب آرمی لے کے آئی ہے پھر وہ صدر تے بنے نے نا۔ آپ دیکھیں آپ سب سمجھ جو کہ انہوں نے آرمی کا نام باگٹ صاحب کے ساتھ کیا، باگٹ صاحب کا مطلب ہے خود آرمی ہے، نہیں اب آپ کا یہ مطلب ہے خود چیزاں لا چھڑیا گرما لیو، باگٹ صاحب جو ہے نا وہ اپنے میرٹ سے آئے نے، اور کوئی دوسرا بندہ امیدوار نہیں سی ہے۔ سیاست کے نہیں پتا، اگر نہیں پتا تو تسی پارٹی پوچھو نا، یہ گل یہ تو پارٹی جواب دے۔ لیکن دیکھو نا رائے صاحب، اگر ایک منٹ یار جی آرمی تے رہن دے نا کرو گا اس چیز دا جڑا جواب چیئرمین صاحب دین گے، زرداری صاحب دین گے کہ انہاں کس بندے نو ڈویژنل صدر بنایا۔ نہیں تو آپ کو وہ کہہ دے گے کہ ہم اب آرمی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے اس لیے باگٹ صاحب کو لایا۔ نہیں تھوڑی بہت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے لات کر باگٹ صاحب اپنے میرٹ تے آئے نا جی، کی میرٹ ہے وہ نہیں، باگٹ صاحب کی میرٹ ہے بھائی پیپلز پارٹی میں یہ میرٹ نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی میں میرٹ ہے نا، اے بنا چھڑیا نا بس میرٹ ہے۔ اچھا یہ میرٹ ہے، دفتر اپنا نہ ہو، ہر چیز اپنی مرضی کے لوگ لائیں اور رشتہ داروں کو بھرتی کریں، صرف ضرور لائیں جس کے جتنے کرے پارٹی کو اضافہ ہونا چاہیے، لیکن جو آپ جیسے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو نکال کر تو نہیں نا۔ لیکن اچھا ان ساری بات، اچھا میں ایک بات بتا دوں، دفتر آپ جاری رہیں، میں تو دسنا دفتر اسی ویکھے دیوان صاحب دا بھی اتنے عرصے دا کرایہ نہیں دیتا ہوگا، اس تو بعد جڑا دوسرا دفتر رانجھا صاحب نے لیا، میری گل تے پوری گل تے ہون دو۔ ایک منٹ سوری، دیوان صاحب تے تسی الزام لا رہے ہو، تہاڈے کوئی ثبوت ہے یا تہاڈے نال جس دا دفتر ایسی اس تہاڈے نال شاہ صاحب گل کیتی ہے، اس تہاڈے کو کرایہ منگیا ہے؟ رائے صاحب میری سنی سنائی کر لے، میری گل تے پوری ہون دو۔ نہیں زیادتی کی رانجھا صاحب تے دفتر مشکل نال عمران خان تھوڑا جہا ٹائم رہا، اس بعد وہ بھی ختم ہو گیا، ایک بندہ ہن افورڈ کر رہا ہے تو پھر اس تے تسی کی افورڈ کر رہے ہیں؟ انہوں نے دفتر بنا کے دیتا، تسی جاؤ کیدا ساڈا دفتر نہیں ذاتی دفتر ہے، ذاتی ہے نہیں بالکل مننا پینا دوان سر نہیں تو شاہ صاحب تسی جیڑی گل کر رہے ہو نا، نہیں شاہ صاحب تسی صرف پی بھائی ہو نائب صدر تو لا چھٹن دے تو ڈر ہیں کو نہیں لگتا، اس وجہ سے کر رہے ہو، نہیں دفتر نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، شامل جیڑی کر رہے ہو اس وجہ سے۔ اور اچھا بڑے جڑے بچے نا بڑے تیز نے استر نے، اچھا یہ ان کو پتا ہے کہ جو کہیں گے نا باگٹ صاحب بھٹو صاحب تو بڑے لیڈر ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو باگٹ اس طرح باگٹ گروپ بناتے ہیں تو ہماری جگہ وہاں پہ بن جائے گی۔ جی میں تو سارے حال جانتا ہوں، میرے تے یہ الزام لگتا ہے پیا کہ ادھر بھی جاندا ہے ادھر بھی جاندا ہے، تو میں انہاں دوواں گھراں آکھدا کہ بھائی میں دوواں سائڈاں تے جانا ہے، جس ٹائم تسی پارٹی جڑا ایک چھڈ دے گا اودے حال نہیں جاواں گا، جتنی دیر تک دوئے دھڑے نے پیپلز پارٹی دے اسی پیپلز پارٹی وچ رہنا دوواں حال جانا ہے۔ شارن بولن دیو جی رائے صاحب نہیں بولے جتنی دیر تک اسی پارٹی وچ اسی دوواں دھڑیاں وچ جانا ہے، سارے جانا ہے سی، بے شک ساڈے تے الزام لان جو مرضی لان، اگے رائے صاحب میں نہ آکھ رہا نہ تہاڈی عزت ادھر ہے تے نہ ساڈی ادھر ہے، تو میں آخدا میرے سامنے بھی انہاں دوواں دھڑیاں دی کوئی عزت نہیں ہے جنہاں پارٹی دوواں لڑ کے پارٹی دا ستیہ ناس کر چھڑیا۔ اچھا شاہ صاحب ایک میں بات آپ کو بتا دوں، آپ یقین کریں
آپ جو ہم سے چوری کرتے ہیں یہ پراپرٹی کا کام اور پیسے کھا جاتے ہیں، جب آپ امیر ہوتے ہیں آپ کی جیب گرم ہوتی ہے نہیں ملتے، جب بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں. لیکن جس دن آپ کا کام زیادہ ہو گیا، آپ امیر ترین آدمی ہو گے، پیسے والے ہو گئے، دوسرے لفظ اسپانسر فنانسر، تو آپ کی عزت کریں گے یہ لوگ، دونوں طرح والے کریں گے. اس ملک میں پیسوں والے کی عزت ہوتی ہے، جو جتنا امیر ہو.